ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ الطیبین الطاہرین وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدین، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ أَن يَأْتِيَ بِآيَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ لِكُلِّ أَجَلٍ كِتَابٌ يَمْحُو اللَّهُ مَا يَشَاءُ وَيُثْبِتُ وَعِندَهُ الكتاب وَإِمَّا نُرِيَنَّكَ بَعْضَ الَّذِي نَعِدُهُمْ أَوْ نَتَوَفَّيَنَّكَ فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ وَعَلَيْنَا الْحِسَابُ أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا نَأْتِي الْأَرْضَ نَنقُصُهَا مِنْ أَطْرَافِهَا وَاللَّهُ يَحْكُمُ لَا مُعَقِّبَ لِحُكْمِهِ وَهُوَ سَرِيعُ الْحِسَابِ وَقَدْ مَكَرَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَلِلَّهِ الْمَكْرُ جَمِيعًا يَعْلَمُ مَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ وَسَيَعْلَمُ الْكُفَّارُ لِمَنْ عُقْبَى الدَّارِ وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَسْتَ مُرْسَلًا قُلْ كَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَمَنْ عِندَهُ عِلْمُ الْكِتَابِ صدق اللہ العظیم۔ یہ سورہ رعد کی 29ویں آیت ہے اور 28ویں آیت سے شروع ہوا ہے اور سورت یہاں ختم ہو گئی ہے۔ سورت کے ختم پر صفحے کے ایک طرف کو عین لکھا ہوا ہے، عین کے سر پر 6، عین کے پیٹ میں 6 اور عین کے نیچے 12 لکھا ہوا ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ یہ پہلے بھی آ چکا ہے شاید، جہاں بھی قرآن پاک میں رکوع ختم ہوتا ہے تو عین لکھا رہتا ہے، سب سے اوپر جو سورت کی تعداد کے رکوع لکھے جاتے ہیں۔ جیسے یہاں 6 لکھا ہوا، اس کا مطلب یہ ہوا کہ سورہ رعد کے 6 رکوع ختم ہو گئے اور اسی کے سورت بھی ختم ہو گئی۔ پیٹ میں 6 لکھا ہے، اس کا مطلب یہ جو آخری رکوع ہے اس میں 6 آیتیں ہیں، اور عین کے نیچے 12 لکھا ہے، اس کا مطلب یہ ہے یہ جو پارہ چل رہا ہے 13واں پارہ وما ابرئ، اس کے 12 رکوع ختم ہو گئے۔ تو اس کو آپ ذہن میں رکھیں کہ عین کے اوپر سورت کے رکوعات کو لکھا جاتا ہے، عین کے پیٹ میں اس رکوع کے اندر کتنی آیتیں ہیں اس کو درج کیا جاتا ہے، اور عین کے نیچے سپارے کے کتنے رکوع ہو گئے اس کی تعداد لکھی جاتی ہے، اشارہ ہے۔ یہ آیت اس سے پہلے آ گئی ہے اور اس کا کچھ حصہ باقی ہے۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً۔
لفظی ترجمہ اس کا یہ ہے کہ یقیناً ہم نے آپ سے پہلے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبیوں کو بھیجا، اور وجعلنا لهم ازواجا، اور ہم نے بنائی ان کے لیے بیویاں، اور ذریہ اور بچے۔ مطلب تو یہ ہے کہ آپ سے پہلے جتنے بھی انبیاء علیہ السلام دنیا میں تشریف لائے ہیں وہ اہل و عیال والے تھے، بال بچے والے تھے۔ عیسیٰ علیہ السلام تو مستثنیٰ ہے، لیکن ظاہر سی بات ہے باقی سارے انبیاء علیہ السلام وہ بال بچے والے تھے۔ اور عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بھی یہی ہے، جب وہ واپس تشریف لائیں گے تو باقاعدہ وہ نکاح کریں گے، ان کے پھر بال بچے ہوں گے۔ بہرحال خلاصہ یہ ہے کہ یہ اعتراض کیا تھا یہود نے کہ یہ کیسے نبی ہیں، اتنی ان کی بیویاں ہیں۔ اور مشرکین کا خیال یہ تھا جو اللہ کا نبی ہوگا تو پیغمبر ہوگا وہ کوئی فوق الفطرت ہونا چاہیے کہ نہ کھانے کی ضرورت پڑ جائے، نہ پینے کی ضرورت پڑ جائے، نہ اس کے بال بچے ہوں۔ اس لیے وہ اعتراض کرتے تھے ما لہذا رسول یاکل الطعام، یہ کیسا نبی ہے، سمجھ میں نہیں آتا، یہ کھانا بھی کھاتا ہے۔ ویمشی فی الاسواق، اس سے زیادہ عجیب بات ہے کہ یہ بازار جاتا ہے اپنی ضرورتوں کے لیے۔ یعنی ایک تو ان کے ذہن میں یہ تھا کہ جو اللہ کا نبی ہوگا تو اس کو کھانے پینے کی کوئی ضرورت نہیں ہونی چاہیے، فرشتہ صفت ہونا چاہیے۔ اس کی وجہ یہ ہے انہوں نے صدیوں سے کسی نبی کو دیکھا ہی نہیں تھا۔ دوسری بات وہ کہتے تھے ٹھیک ہے اگر کھانا پینا بھی چلو یہ تو ہم مان لیں گے، اگر یہ نبی ہیں اتنے بڑے منصب پر ہیں یہ چھوٹے کام کیوں کرتا ہے؟ اس لیے کہ دنیا کے بادشاہ تو اپنے محلوں میں ٹھہرے رہتے ہیں اور خدام اور غلام وہ سب کام کرتے ہیں، لیکن ہم دیکھتے ہیں تو چھوٹے چھوٹے کام کرتے ہیں اور بازار بھی جاتے ہیں۔ تو یہ اعتراض تھا۔ تو یہود نے اعتراض کیا تھا تعدد ازواج پر۔ اس کی تفصیل آ گئی تھی پیچھے الحمدللہ کہ کن کن مصلحتوں کی بنیاد پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنے نکاح کیے ہیں، اس کا آپ ذہن میں رکھیے، اور اس سے سارا مسئلہ جو ہے حل ہو گیا، صاف ہو گیا۔ تو اب دوسرا اعتراض، وما كان لرسول ان ياتي بآية الا باذن الله، دوسرے اعتراض کا جواب یہ ہے، وہ یہ ہے کہ وہ لوگ مطالبہ کرتے تھے معجزات کا کہ یہاں مکہ شریف میں پہاڑ بہت ہیں، کھیتی نہیں ہے، پہاڑوں کو ہٹائیے، چشمے جاری کر لیجئے، یہاں ملک شام اور فلسطین کی طرح جو ہے باغات ہونے چاہیے۔ کہتے تھے کہ جو نبی اس سے پہلے آئے ہیں انہوں نے تو معجزات دکھائے۔ موسیٰ علیہ السلام کا معجزہ تو عصا مبارک تھا، عصا کو چھوڑ دیا تو اژدہا بن گیا، اور دست مبارک کو بغل میں دبا کے باہر نکالا تو وہ چمکنے لگا۔ صالح علیہ السلام کے ساتھ اونٹنی تھی۔ ایسا معجزہ آپ کے پاس نہیں ہے تو آپ کیسے نبی ہیں؟ اس کا جواب اللہ نے دیا کہ جو بھی نبی ان سے پہلے آئے ہیں کسی نے اپنے اختیار سے کوئی معجزہ نہیں دکھایا، سب اللہ کے حکم سے ہوا۔ وما کان لرسول، کسی بھی نبی کے لیے یہ نہیں ہے ان یأتی بآیۃ کہ وہ کوئی معجزہ لے کر آئے خود، الا باذن اللہ، مگر اللہ کی اجازت سے۔ تو وہ ان کو جواب دے دیا گیا کہ جو معجزات انہوں نے دکھائے وہ اللہ کے حکم سے دکھائے۔ اور یہاں بھی ایسا ہی ہوا، چاند کے 2 ٹکڑے ہو گئے اللہ کے حکم سے ہو گئے، اور بھی معجزات ہیں، بات جس کو ماننا نہ ہو وہ کتنے ہی معجزات دیکھے۔ پھر آخر میں ایک اعتراض تھا یہود و نصارہ کا مل جل کر، اس کا جواب دیا لکل اجل کتاب، لکل اجل، ہر مدت کے لیے کتاب ایک نوشتہ ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے، وہ کہتے تھے کہ جب یہاں پہلے سے کتابیں موجود ہیں، جب یہاں پہلے سے کتابیں تورات موجود ہے، انجیل موجود ہے، زبور موجود ہے، تو نئی کتاب بھیجنے کی کیا ضرورت ہے؟ تو اس کا جواب یہ دے دیا کہ یمحو اللہ ما یشاء ویثبت وعنده ام الکتاب، اللہ تبارک تعالیٰ جس چیز کو چاہتے ہیں مٹاتے ہیں اور جس چیز کو چاہتے ہیں باقی رکھتے ہیں، اور اصل کتاب تو اللہ کے پاس ہے۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو آسمانی کتابیں اللہ تعالیٰ نے بھیجی ہیں
وہ وقتی طور پر بھیجی تھی، خاص مدت کے لیے، لکل اجلن کتاب، جی ہر ایک اجل اور مدت کے لیے ایک ایک کتاب متعین ہے، پھر وہ منسوخ کر دی جاتی تھی۔ اس کی مثال ایسے سمجھے، ایک چھوٹا بچہ ہے، اس چھوٹے بچے کے لیے ہم کو لباس لانا ہے، تو جوتا بھی تو لانا ہے نا، تو جوتا بھی لایا اتنا سا چھوٹا، 2 سال کا بچہ ہے، کپڑے بھی۔ اب اس وقت جو جوتا تھا وہ اس کے برابر میں تھا یا نہیں؟ اور جتنا پاؤں تو چلتا پھرتا تھا اچھی طرح سے، اور کپڑے بھی برابر تھے جیسے کپڑے لگاتے ہیں۔ اس کے بعد یہ 2 سال کا بچہ تو یہ 8 سال کا ہو گیا، کتنے؟ کیا ہم وہی جوتا لائیں گے؟ 2 سال والا وہ تو جوتا ہی نہیں، تو چھوٹ گیا، تنگ ہو جائے گا، کپڑے بھی نہیں۔ معلوم کہ جب وہ 2 سال کا تو اس وقت یہ لباس اس کے لیے فٹ تھا، مناسب تھا، برابر تھا، نہ تنگ تھا نہ لمبا تھا۔ جب یہی بچہ 8 سال کا ہو گیا تو لباس بدل گیا، جوتے کا سائز بدل گیا، کیونکہ اس کا جسم بھی تو بدل گیا نا۔ اب یہی بچہ 15 سال کا ہو گیا، اب نہ یہ وہ 2 سال والا پہن سکے گا، نہ یہ 8 سال والا پہن سکے گا، اب تو 15 سال والا لگانا پڑے گا۔ اب یہی بچہ 20 سال کا ہو گیا، 22-25 سال کا ہو گیا، اب وہ لباس اس کے لیے کیا ہو گیا؟ تنگ ہو گیا۔ اب اس کے بعد جب یہ 25 سال کا ہو گیا، اس کے بعد اب جتنا اس کو بڑھنا تھا اتنا بڑھ گیا، جتنا ان کے پاؤں کا سائز تھا اب یہی رہے گا۔ اب اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ جتنی ہائٹ، آپ سائنسی اعتبار سے آپ زیادہ جانتے ہوں گے، ڈاکٹر کیا کہتے ہوں گے، کتنے سالوں تک گروتھ ہوتی ہے، کتنے سالوں تک گروتھ ہوتی ہے؟ یعنی آدمی اونچا ہوتا ہے نا، 40 سال تک ہو جائے گا، تھوڑا ہی 30 تک ہو جائے گا، وہ ایک خاص آپ لوگوں کو معلوم ہوگا نا کتنے، 18 سال 20 سال ہو گئے نا، یہی تو ہے نا، ورنہ تو آدمی اونچا ہوتا رہے گا 60 سال تک پتہ نہیں کتنا، اس کے بعد گروتھ جو ہے وہ رک جائے، بس اتنا بس۔ یہ تو ہو سکتا ہے کہ زیادہ کھایا تو موٹا ہو گیا، کچھ تھوڑا ریڈیوس ہو گیا، یہ تو ہو سکتا ہے، لیکن یہ نہیں کہ بس 25 سال کے بعد بھی یہ بڑھنا شروع ہو جائے گا اور پاؤں بھی بڑھ رہے ہیں، وہ نہیں۔ اب اس کا مطلب یہ کہ جتنا اس کے لیے مقدر ہے، اب اس زندگی پر یہ پہنچ گیا، رک گیا، کیا؟ اب یہ اس کی ہائٹ آگے نہیں ہو جائے گی، تو سائز یہ رہے گا۔ اس وقت جو اس کے لیے لباس بنایا جائے گا، آپ اس کا میجرمنٹ لے لیں تو یہ سائز اس کا مرنے تک رہے گا، کیا کہتے رہے گا؟ اگر 8 نمبر کا جوتا ہے تو 40 سال میں بھی یہی 8 نمبر رہے گا، 50 سال میں بھی یہی رہے گا، اور 60 سال میں بھی یہی رہے گا۔ اس کا قد جتنا ہونا ہے تو 50 سال میں بھی یہی قد ہوگا، یہ نہیں کہ اب یہ گھٹ بھی نہیں جائے گا، گھٹ بھی نہیں جناب، یہ 20 سال کا تھا تو 6.5 فٹ کا تھا، اب چونکہ اس کا قد گھٹنا شروع ہو گیا، اب یہ جو ہے وہ 5 فٹ رہ گیا۔ ایسا نہیں ہے، بوڑھا آدمی لمبا بھی ہوتا ہے نا، بوڑھے آدمی چھوٹے بھی ہوتے ہیں نا، کیوں؟ جوانی میں جو لمبا تھا بڑھاپے تک لمبا رہے گا، جوانی میں جو چھوٹا رہا بڑھاپے تک چھوٹا ہی رہے گا۔ تو یہ ایک مثال ہے۔ تو اس طرح سے یہ انسانیت ہے، کیا ہے؟ اس انسانیت کے اوپر مختلف دور آ چکے ہیں۔ ایک دور وہ تھا جب یہ بچہ تھا، انسانیت گیا بچپن میں تھی، کس میں تھی؟ ایک دور آ گیا جب یہ تھوڑا سا آگے بڑھ گیا، 10 سال کا ہو گیا، پھر ایک دور اور آ گیا اور بڑھ گیا، پھر ایک دور ایسا آ گیا جب یہ جوان ہو گیا، کیا ہو گیا؟ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کے زمانے میں چند احکامات دیے تھے، اللہ خیر صلی اللہ، تو نجات کے لیے اتنا ہی کافی تھا، نجات کے لیے اتنا ہی کافی تھا۔ پھر اس کے بعد دور آگے بڑھ گیا تو کچھ احکامات نئے آ گئے، کچھ پرانے احکامات منسوخ ہو گئے، تو سلسلہ چلتا رہا موسیٰ علیہ السلام کے زمانے تک۔ تو پرانے جو کتابیں اس سے پہلے آئی تھیں اس میں کچھ تغیر و تبدل ہوا، نئے کچھ احکامات آ گئے، پرانے منسوخ ہو گئے، پرانے سلسلہ چلتا رہا۔ پھر زبور آ گئی، پھر انجیل آ گئی، سلسلہ چلتا رہا، یہاں تک کہ تشریف لائے حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس وقت جوانی جو تھی بالکل ہے کہ انسان جو تھا وہ انسانیت کہیے جوانی کے دور پر پہنچ چکی تھی، اب اس سے نہ آگے بڑھے گی نہ گھٹے گی۔ اب اس کے لیے ایک مانوی لباس دے دیا گیا، کہا یہ ہے قرآن مجید۔ کیا؟ تو پہلے جو سائز تھے، جوتوں کے سائز اور کپڑوں کے سائز اور قمیض کے سائز، وہ سارے سائز تو اب نہیں، اب یہ اس مقام پر پہنچ چکا ہے۔ اب یہ جو سائز جس کو مل گیا 18-20 سال کے اوپر، یہ سائز رہے گا قیامت تک کے لیے۔ تو فرمایا کہ ہم اپنے آپ کے لیے اب ایک نئی شریعت ایسی لائی ہے، یہ قیامت تک کے لیے، کیا ہے؟ اس میں اب تغیر و تبدل نہیں ہو سکے گا۔
تو اگر کوئی جوان یہ کہے گا کہ جناب یہ 10 سال میں جب میں تھا یہ قمیض میں آج پہنوں گا، کیا ہم کہ پہنو، تو 10 سال والی قمیض کیا پہنے گا بیچارہ وہ، اور جوتا اتنا سا ہے جب وہ 10 سال کا زور زبردستی کر کے اپنا پاؤں اس میں ٹھونک رہا ہے، تو سب لوگ کہیں گے تو پاگل ہے تو اسی کا یہ جوتا، لیکن اس وقت اس کی عمر اتنی تھی، اور اس وقت جو یہ اس کا جوتا تھا یہ اس کے مناسب تھا، کیونکہ پاؤں کا سائز اتنا ہی تھا اور جوتے کا سائز بھی وہی ہے، تو چھوٹے بچوں کے بھی جوتے ہوتے ہیں اور چھوٹے بچوں کے بھی کپڑے ہوتے ہیں، اس لیے جب جاتے ہیں کہتے ہیں کہ کون سا سائز، اسمال سائز چاہیے یا میڈیم چاہیے یا لانگ چاہیے، تو یہ سائز مانگنے کی کیا ضرورت ہے؟ تو فرمایا کہ بس اسی طرح سے جو احکامات انسانوں کے اوپر اللہ نے پیش کر دیے تو اس کا گویا کہ یہی ایک انداز ہے۔ اب انسانیت کامل ہو چکی ہے، انسانیت کامل، تو کامل انسان کے لیے کامل شریعت اور کامل نبی، سارے نبی تو کامل ہی تھے، لیکن اب یہ ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہ واقعہ آپ نے سنا ہوگا، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ الحمدللہ تورات کا ایک نسخہ لے کر آئے حضرت کی خدمت میں اور پڑھنا شروع کر دیا، پہلے کا حضرت یہ تورات کا ایک نسخہ ہے تو میں پڑھنا چاہتا ہوں، حضرت خاموش رہے، تو حضرت عمر فاروق یہ سمجھے خاموشی جو یہ اجازت ہے، کیا ہے؟ حالانکہ کوئی اجازت، ہر جگہ خاموشی تھوڑی اجازت ہوتی ہے، تو اس نے پڑھنا شروع کر دیا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات ناگوار ہوئی، تو حضرت ابوبکر صدیق بھی تھے مجلس میں، وہ ایک نظر ڈالتے تھے چہرے انور کی طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے، اور ایک نظر ڈالتے تھے حضرت عمر فاروق کی طرف کہ کاش حضرت عمر فاروق سر مبارک اٹھاتے یوں تو میں اس کو اشارہ کرتا خاموش ہو جا، لیکن جب وہ اٹھا نہیں رہے، وہ تو پڑھ رہے ہیں نا، تو ان کی تو نظر کس کی طرف ہے؟ کتاب کی طرف، پڑھ رہے ہیں، جب دیکھا خاموش نہیں ہو رہے ہیں اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ناگواری میں اضافہ ہو رہا ہے، اس کا اظہار چہرے مبارک سے ہو رہا تھا، چہرے مبارک کے اندر غصے کے آثار تھے، چہرے مبارک جو ہے وہ لال ہو رہا ہے، یہ تو حضرت ابوبکر صدیق مجبور ہو گئے، تھوڑا قریب آئے اور آپ کے ران پر یوں ایسے ہاتھ مارا، کہا ثقلت کا ام کا، کیا ثقلت کا ام کا یا ثقلت کا ثواقلو، تیری ماں تجھے روئے، تیری ماں الا تری ما بوجہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، دیکھ نہیں رہے ہو حضرت کی طرف؟ تو یہ لوگ تو مزاج شناس تھے نا، تو حضرت عمر فاروق نے یوں دیکھا، اللہ اکبر، کہا اعوذ باللہ من غضبہ ومن غضب رسولہ، یہ پڑھ لیں، کہا میں پناہ مانگتا ہوں اللہ کی ناراضگی سے اور اللہ کے نبی کی جی۔ اس کے بعد گھٹنوں کے بل بیٹھے، کیا بخاری میں یہی عنوان ہے، گھٹنوں کے بل بیٹھے، گھٹنوں پر بیٹھے، گھٹنوں پر جب آدمی بیٹھتا ہے تو کھڑا، کہا رضینا باللہ تعالی ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبیا ورسولا، تو بار بار اس کو دہرا رہے ہیں، اس کا مطلب معافی مانگ رہے ہیں، لیکن معافی کا انداز کیا ہے مانگنے کا؟ اللہ رضینا باللہ تعالی ربا، ہم اللہ تعالیٰ کے رب ہونے پر راضی ہیں، ہمیں کوئی دوسرا معبود تلاش کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، وبالاسلام دینا، ہم اپنے دین اسلام کے اوپر راضی ہیں، ہمیں دوسرے دین کی کوئی ضرورت نہیں ہے، نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی و رسولہ، اور ہم اس بات پر بھی راضی ہیں کہ ہمارا نبی حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہے، ہمیں کسی نبی کی اتباع کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ تو حضرت کا غصہ کم ہو گیا، آپ نے فرمایا لو کان موسیٰ حیا، اے عمر سنو، تم تورات لے کر آئے ہو، اگر موسیٰ علیہ السلام صاحب تورات زندہ ہوں، کیا ایک روایت میں اگر وہ ظاہر ہو جائیں، کیا پھر تم مجھ کو چھوڑ کر ان کے پیچھے جاؤ گے، سب گمراہ ہو جاؤ گے۔ حالانکہ کس کے پیچھے جا رہے ہیں؟ نبی کے پیچھے، اگر تم نے مجھے چھوڑا ان کی اتباع کی تو گمراہ ہو جاؤ گے۔ پھر دوسرا فرمایا اگر موسیٰ علیہ السلام ظاہر ہو جائیں گے تو میری اتباع کریں گے، میری اتباع بغیر کوئی چارہ نہیں ہوگا، کہ وہ مانو نا ان کو کہ تورات منسوخ ہو چکی ہے، تورات منسوخ ہو چکی ہے۔ ظاہر سی بات ہے، اگر کوئی بہت بڑا شخص آئے گا، چھوڑی رہا ہو کسی تعلیمی ادارے کا، تو وہ پرانا سلیبس لے کر آئے گا، کیا آج سے 50 سال پہلے چل جائے گا، تو اسے یہی کہا جائے گا کہ آپ یہ پرانا سلیبس لے کر آئے ہو، اسٹوڈنٹ لے کر آئے گا۔ اگر ایچ او ڈی بھی آئے گا پرانا، کون، تو تب بھی وہ یہ الاؤ نہیں کیا جائے گا یہاں، کیوں؟ یہ تو منسوخ ہو چکا ہے،
یہ کینسل ہو چکا ہے، آج نیا ہے. تو اس لیے فرمایا کہ یہ قرآن مجید آیا ہے قیامت تک کے لیے. کس کے لیے؟ قیامت تک کے لیے. یہ ان کے اعتراض کا جواب دیا. دوسری بات، انہوں نے یہ کہا تھا کہ نئی کتاب لانے کی کیا ضرورت ہے کہ پچھلی کتاب منسوخ ہو جائے. منسوخ تو وہ حکم ہوتا ہے کہ جو حکم دینے والا ہو وہ بے خبر ہو. کیا ہو؟ اسے معلوم نہیں ہے، اس لیے ایک حکم دے دیا. حالات کا اندازہ نہیں تھا. تو اگر توریت اللہ نے بھیجی ہے، اس کو تو حالات کا اللہ کو سب معلوم ہے، قیامت تک کے لیے حالات. تو اس کا جواب دے دیا گیا کہ بھائی واقعی آپ کی بات تو کسی حد تک یہ معقول ہے کہ بادشاہ لوگ قانون بناتے ہیں دنیا والے، بعد میں 1 سال 2 سال کے بعد پتہ چلتا تھا کہ وہ حالات تو بدل گئے. اب یہ حکم خود منسوخ کرنا پڑا. کیا کرنا پڑا؟ منسوخ کر لیتے ہیں کہ یہ حکم صحیح نہیں تھا. ہوتا ہے دنیا میں بہت سارا. تو اللہ تعالیٰ کے لیے یہ نہیں ہے کہ اللہ کو معلوم ہی نہیں کہ 2025 میں کیا ہوگا، 2023 میں کیا ہوگا. اس کو اللہ کو معلوم ہے یا نہیں؟ اس کو بتایا گیا کہ یہ بات نہیں ہے، اللہ بے خبر نہیں ہے، بلکہ بندوں کی مصلحتوں کو سامنے رکھنا ہے. بندوں کی سامنے رکھنا ہے کہ کس وقت کیا حکم دیا جائے گا. اس کی مثال جیسے ڈاکٹر بیمار کو دیکھتا ہے نا، تو اگر وہ اس کے خود کہے گا کہ بھائی یہ حکم یہاں سے یہاں تک ہے، یہ دوائی کھانا، 8 دن کے بعد پھر یہ دوائی کاٹ کے یہ والی کھانا، پھر یہ کاٹ کے یہ والی کھانا، تو پریشان ہو جائے گا پیشنٹ. وہ کہے گا اتنا مجھے یاد کہاں رہے گا، تم نے تو خواہ میں پریشانی میں ڈال دیا. ڈاکٹر کیا کرتا ہے؟ وہ 2 دوائیں لکھتا ہے، 3 کتنی؟ کہتے ہیں یہ کھا لو. ڈاکٹر کو معلوم ہے کہ 15 دن کے بعد مجھے دوائی بدلنی ہے، لیکن کہتا نہیں ہے پیشنٹ سے. تو 15 دن کے بعد جب آیا تو پہلی والی بھی کو کاٹ دیا، دوسرے کو کاٹ دیا، تیسری باقی رکھی، تیسری نئی ایک دوائی لکھ دی. کب وہ 2 دوائیں تو اب کھانے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ ریکور ہو چکا ہے. ریکور اب یہ والی دوائی کھانی ہے، یہ والی دوائی کھانی ہے. اور پھر آتا ہے مہینے کے بعد، پھر کہتا ہے کہ اب آپ کو ان تینوں میں سے کوئی کھانے کی ضرورت نہیں ہے، بس اب یہ وٹامن ہے اس کو کھا لیا کرو. تو سوال ہے کہ ڈاکٹر کو پہلے معلوم تھا، حالانکہ ڈاکٹر بھی عالم الغیب نہیں ہے، لیکن پھر بھی ایک اندازہ اس کا ہوتا ہے کہ 1 منٹ تک یہ دوا چلے گی، دوسرے تک یہ چلے گی. بہت سارے ہوتے ہیں نا، آج تو سائنسی دور ہے. اللہ تعالیٰ بچائے، کسی بچے کو پرابلم ہوتی ہے، اس سے کہتے ہیں کہ بھائی اس کا ایک آپریشن کرنا ہے، یہ دوسرا 5 سال کے بعد. کیا کسی کے یہاں تالوں میں وہ ہوتا ہے، کوئی پرابلم ہوتی ہے، کسی کچھ کہتے ہیں آج نہیں، چھوٹا ہے. تو اس کا مطلب ڈاکٹر کو معلوم ہے اس وقت اگر اس کو آپریشن کریں گے تو یہ تو صحیح نہیں رہے گا، یا جب تک تھوڑا بڑا نہ ہو جائے. تو ڈاکٹروں کو معلوم ہوتا ہے مریضوں کے حالات، اس لیے وہ نسخے میں تبدیلی کرتے ہیں. تو اس کا مطلب یہ جہالت نہیں ہے، بلکہ یہ بیماروں کی حالت کو دیکھ کر پہلے ایک حکم دیا پھر دوسرا. تو اللہ تعالیٰ کو ہمارے حالت معلوم نہیں ہے کیا؟ اسے پر اللہ تبارک تعالیٰ پہلے ایک حکم دیتے ہیں پھر دوسرا حکم دیتے ہیں. خود قرآن پاک میں بھی نسخ ہے، خود قرآن مجید میں بھی کیا ہے؟ نسخ کا مطلب یہ ہے پہلے ایک حکم اللہ نے دے دیا پھر بدل دیا اس حکم کو. تو وہاں کون کہے گا کہ جناب اللہ تعالیٰ کو معلوم نہیں تھا؟ مثلا قرآن پاک کی آیت ہے، الحمدللہ سورہ بقرہ کی آیت 180. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کتب علیکم اذا حضر احدکم الموت ان ترک خیرا الوصیۃ للوالدین والاقربین بالمعروف حقا علی المتقین. لوگوں تمہارے اوپر فرض ہے کیا، جب کسی کو موت نزدیک معلوم ہونے لگی کہ بھائی اب تو ابو جانے والا ہے، تو اور اگر اس کے پاس کچھ مال ہو، ترکہ ہو، وراثت ہو، اس پر وصیت کرنا لازم ہے. کیا یہ فرض ہے اس کے اوپر وصیت کر لی. کس کے لیے؟ للوالدین، والدین کے لیے. بھائی میرے مرنے کے بعد میرے باپ کو اتنا دینا، میری ماں کو اتنا دینا اگر اس کے والدین زندہ ہے. والاقربین، اسی طرح سے دوسرے رشتہ دار ہیں، دوسرے رشتہ دار ہیں، میں بھائی کو یہ دینا، بہن کو یہ دینا، بالمعروف، معروف طریقے سے. حقا علی المتقین، یہ ان کی ذمہ ضروری ہے جن کے اندر اللہ کا خوف ہے، اللہ کا. لیکن ظاہر سی بات ہے آج تو لوگ جا رہے ہیں دنیا میں کوئی وصیت نہیں کرتا. تو یہ تو حکم ہے اللہ تعالیٰ کا. پتہ ہاں یہ حکم ہے، تلاوت تو اس کی ہوتی ہے، تلاوت تو اس کی پڑھتے ہیں سب لوگ، لیکن حکم منسوخ ہے. کیا کس نے کیا؟ اس کے بعد وراثت کی آیتیں نازل ہوئیں. کیا؟ تو وراثت کی جو آیتیں نازل ہوئیں اس نے خود طے کر لیا کہ ماں کو اتنا ملے گا، باپ کو اتنا ملے گا، بھائی کو اتنا ملے گا، بہن کو اتنا ملے گا. بات سمجھا گی؟ بیٹے کو اتنا ملے گا، بیٹی کو.
تو یہ جو وصیت والا معاملہ ہے یہ تو منسوخ ہو گیا. گویا کہ پہلے یہ حکم تھا، بعد میں آیتیں نازل ہوئیں. اب اس میں کیا کیا حکمتیں ہیں یہ ضروری نہیں اللہ تعالیٰ ہم کو حکمت بھی بتائے گا. ہاں اب بھی یہ وصیت کا ایک جز میں جائز ہے. والدین کے لیے وصیت نہیں کر سکتے. کیوں؟ آپ نے پڑھا لا وصیت للوارث. جو آدمی خود وراثت کا حقدار ہے شرعی اعتبار سے، اس کے لیے وصیت کرنا جائز نہیں، منسوخ ہے وصیت. وہ نہیں وصیت کر سکتا کہ ہے میرے بیٹے کو اتنا دے دینا، یہ بڑا والا بیٹا یہ چھوٹا اس کو اتنا دینا، الگ سے وصیت کرے. نہیں، کیوں؟ وہ خود وراثت لے لے گا. تو یہ حکم منسوخ ہو گیا. حکم ہاں جو وارث نہیں ہیں، جو وارث، ان کے لیے حکم اب بھی باقی ہے. کیسے؟ میرے مرنے کے بعد کیا فلاں آدمی کو اتنا دینا یا فلاں ادارے کو اتنا دینا. تو وہ 1/3 سے زیادہ وصیت نہیں کر سکتا. کیا؟ جو اس کی پراپرٹی ہے، جائیداد ہے، بس 1/3 کے اندر اندر تک کر سکتا ہے. آدھی پراپرٹی کی وصیت کری اس کی اجازت نہیں ہے. ایسے حکم تھا پہلے جب حکم آیا روزہ رکھو، روزہ، لیکن ساتھ میں یہ بھی فرمایا وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ. جن لوگوں کو طاقت ہے روزہ رکھنے کی لیکن پھر بھی وہ رکھنا نہ چاہیں. کیا؟ نیا نیا حکم آیا تھا نا، روزہ نخرہ نہ چاہیں تو ان کے لیے یہ ہے کہ وہ فدیہ دے دیں. کیا؟ ہر دن کے بدلے میں 1 صدقہ فطر دے دیں، یہ فدیہ ہے. لیکن اللہ نے یہ بھی فرمایا فَمَن تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ. جو فدیہ اس سے زیادہ دے دے اس کے لیے بہتر ہے. وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ. اور اگر تم روزہ ہی رکھو تو بہتر ہے. روزہ ہی رکھو تو پہلے یہ فرمایا جو لوگ طاقتور ہیں، جوان ہیں، روزہ رکھ سکتے ہیں لیکن پھر بھی نہیں رکھ رہے ہیں، پھر بھی نہیں رکھ رہے ہیں، بس کیونکہ ابتدائی دور تھا، عادت نہیں تھی. عادت یہ چھوٹ شریعت نے دے دی کہ جن کو عادت نہیں ہے، عادت ان کو کوئی رعایت رکھ دیں. تو رعایت یہ دے دی روزہ رکھنا چاہو ٹھیک، نہ رکھنا چاہو تو فدیہ دے دو. ساتھ میں یہ بھی فرمایا کہ روزہ رکھنا تمہارے لیے بہتر ہے. روزہ رکھنا ہے ان کنتم تعلمون، اگر تم جانو. تو بہت سے لوگوں نے اس پر عمل کر لیا. انہوں نے کہا ہاں ٹھیک تو ہے لیکن فی الحال روزہ نہیں رکھیں گے. اس کے بعد آیت نازل ہوئی فمن شہد منکم الشہر فلیصمہ. جو شخص رمضان میں کیا رمضان میں موجود ہو اس کے اوپر روزہ لازم ہے. جو پہلے حکم ہو گئے تھے منسوخ ہوئے، وقتی اعتبار سے حکم رعایت دی تھی. ہاں پھر فرمایا کہ ہم بیمار اور مسافر کیا اس کے لیے اب بھی یہ ہے. بیمار کے لیے ہے کہ ومن کان مریضاً، کہ اگر وہ دائم المریض ہے، کیا ہے کبھی ٹھیک نہیں ہوگا تو فدیہ ہے. اگر وہ عارضی مریض ہے، یہ ممکن ہے کہ 1 مہینے 2 مہینے کے بعد ٹھیک ہو جائے گا تو اس کو فدیہ نہیں دیا جائے گا، وہ بلکہ وہ جب ٹھیک ہو جائے گا تو وہ روزہ رکھے گا. اسی طرح سے مسافر ہے. مسافر کے لیے کہ اگر وہ سفر میں ہے، کس میں ہے؟ سفر میں ہے وہ، تو روزے رکھنے میں اس کو دشواری ہے، سحری کا انتظام نہیں، افطاری کا انتظام نہیں. کہا چلو ٹھیک ہے مت رکھو روزہ. جب گھر آئے گا کیا تو روزوں کی قضا کری، روزوں کی. بہرحال وہ حکم بھی اللہ کا تھا، یہ حکم بھی. اسی طرح سے حکم آیا تھا اللہ تعالیٰ کا والذین یتوفون منکم ویذرون ازواجا وصیۃ لازواجہم متاعا الی الحول غیر اخراج فإن خرجنا فلا جناح علیکم فیما فعلن فی انفسہن من معروف واللہ عزیز حکیم. حکم یہ تھا کہ جس شخص کا انتقال ہو گیا اور اس کی بیوی ہے، اس کی اور بیوہ ہو گئی، حکم یہ تھا کہ وصیت کرے وہ آدمی جو مر گیا ہے، اس کو معلوم ہے کہ مرنے والا ہوں میں، تو وصیت کرے اور لکھے کہ یہ میری اہلیہ ہے، اس کو گھر سے نہ نکالنا، اس کو گھر سے بلکہ 1 سال تک کے لیے اس کو یہاں رہنے دینا ہے. یہ یہاں کھائے گی پیے گی رہے گی، نان نفقہ وغیرہ ہے. اس کو خود نکلے گی تو الگ مسئلہ ہے، خود نکلے گی تو یہ پہلے حکم تھا. کیا حکم تھا؟ ہاں بیوہ کو 1 سال کے لیے خرچہ دینا ہے. کیا چھٹی اس کے بعد کہاں جائے گی؟ جہاں جائے گی میکے جائے گی. اس کے بعد وراثت کا حکم نازل ہوا. کیا وراثت کا حکم نازل ہوا؟ شوہر کا انتقال ہو جائے گا تو بیوی کو اتنا ملے گا. بیوی کو کیا؟ بیوی کو ملے گا 1/8. کیا 8واں حصہ ملے گا. اگر بچہ کوئی نہیں ہے، بچہ مرنے والے کا جو مر گیا تو 1/4 ملے گا. پوری پراپرٹی کا 1/4، پوری پراپرٹی کا. یہ پراپرٹی زمین میں بھی ملے گا، مکان میں بھی ملے گا، جو بیلنس اس کے پاس اس میں بھی، ہر چیز برتنوں میں ملے گا.
تو معلوم ہے کہ جو پہلا حکم تھا سال بھر تک کے لیے اس کو خرچہ دے دو پھر چھٹی، وہ حکم منسوخ ہو چکا ہے. منسوخ خود اللہ نے کیا، منسوخ خود. اب اس وقت مصلحت وہی تھی، وہی حکم دیا گیا تھا، تو اب اس کا باقاعدہ وراثت ہے تو اس کو کون نکالے گا؟ تو یہ گویا کہ وہ احکامات ہیں، بہت سارے ہیں قرآن پاک میں ایسے کہ پہلے ایک حکم تھا، وہ حکم پھر بعد میں کیا ہوا؟ منسوخ ہوا. اور احادیث میں بھی ہے. قرآن پاک میں ایک اور حکم ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے مدینہ طیبہ. مدینہ طیبہ تشریف لے گئے تو اب نماز پڑھنی ہے. کیا؟ تو نماز پڑھنی حکم آ گیا کہ آپ نماز پڑھ لو اور رخ کر لو بیت المقدس کی طرف، اور وہ شمال میں ہے. کس میں؟ لیکن یہ حکم قرآن پاک میں نہیں ہے. یہ حکم یہ اللہ کے نبی کو حکم دیا گیا، لیکن وہی جو ہے قرآن پاک میں نہیں ہے، وہی مطلوع نہیں، لیکن حکم دیا اللہ نے. تو آپ نے مسجد قباء اور مسجد نبوی اور ان کا سب کا رخ بنایا شمال، اس کی طرف، شمال کی طرف. کس کی طرف؟ نمازیں پڑھی جا رہی ہیں، نمازیں پڑھی جا رہی ہیں. 16-17 مہینے تک یہی حکم رہا کہ بیت المقدس قبلہ ہے، بیت المقدس. لیکن آپ کی تمنا تھی کہ ہمارا قبلہ کعبہ ہونا چاہیے، اس لیے اس کے ساتھ عقیدت بھی تھی، محبت بھی تھی، اور وہ افضل بھی ہے. اور وہ قبلہ ہے ابراہیم علیہ السلام کا. کس کا؟ انبیاء بنی اسرائیل کے قبلہ ہے بیت المقدس. تو بہرحال یہ ان کی تمنا تھی. آپ خود تشریف لے گئے ایک محلے میں، قبیلے بنو سلیمہ، وہاں آپ نے ظہر کی نماز پڑھائی. یہ روایت آج بھی وہاں لکھی ہوئی ہے. قبیلے بنو سلیمہ میں جو مسجد ہے، مسجد قبلتین، وہاں بہت ایک اسٹیل کا بورڈ لگایا ہوا ہے، اس میں یہ لکھا ہوا ہے، یہ آیت بھی لکھی ہے اس میں. تو آپ نماز پڑھا رہے تھے، 2 رکعتیں آپ نے پڑھائی بیت المقدس کی طرف. وہ شمال میں ہے. کیا؟ بالکل 100%. ایسے جنوب میں ہے قبلہ، خانہ کعبہ. تو بالکل ایسے، بالکل پرلل ایسے ہیں. یہ ادھر ہے، یہ ادھر. ایک آدمی یہاں کھڑا ہوا ہے، یہ ایک آدمی یہاں. اگر ادھر رخ کرے گا تو ادھر پشت ہو جائے گی نا، اور ادھر رخ کرے گا تو ادھر پشت ہو جائے گی. تو 2 رکعتیں آپ نے نماز پڑھائی مسجد قبلتین میں. اس کو مسجد قبلتین اسی کے لیے کہتے ہیں، قبلتین میں 2 قبلوں والی مسجد. کیا؟ 2 رکعتیں نماز پڑھ رہے ہیں، حکم آ گیا فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اپنا رخ نماز میں، اپنا رخ آج سے خانہ کعبہ کی طرف کر لیں. آپ نے یہ نہیں فرمایا چلو ٹھیک ہے 2 رکعتیں ہو چکی ہیں 2 اور پڑھ لیں، 2 اور بعد میں دیکھا جائے گا. نہیں، فوراً اسی وقت. آپ کس طرح سے آئے ہوں یہ تو واللہ عالم، لیکن بہرحال آئے. اس جگہ آپ نماز پڑھا رہے تھے تو اس جگہ تشریف لے گئی. اب صحابہ بھی تھے، اتنے عقل مند تھے سبحان اللہ، وہ سمجھ گئے کہ کچھ ہوا ہے، تو انہوں نے بھی ایسے ٹرن کیا. کیا کیا جی؟ تو ہوا یہ کہ جو پہلے صف میں تھا وہ آخری صف میں آ گیا، اور جو آخری صف میں تھا وہ تو 2 رکعتیں آپ نے ادھر پڑھائی، 2 رکعتیں اس نے آپ نے ادھر پڑھائی. وہ مسجد آج بھی موجود ہے. اللہ کرے کہ سب ان کو اللہ تعالیٰ وہاں بلائے تو خود دیکھیں گے. تو آج جو دروازہ ہے، آج جو وہ شمال میں ہے. کس میں ہے؟ تو جو ہی دروازہ کھولتے ہیں یا کھلا ہوا ہو، اندر جب جاتے ہیں تو اندر جانے کے بعد میں حاجیوں سے کہتا ہوں تم واپس پلٹ جاؤ ایسے، یعنی دروازے داخل ہو گئے تو چہرہ آگے کو ہے نا، اب ایسے چہرہ کر لو واپس اسی دروازے کی طرف جس طرح سے آپ داخل ہوئے. تو آپ دیکھیں گے کہ اس دروازے کے اوپر ایسا محراب بنا ہوا ہے. کیا؟ دروازہ بھی ویسے گول بنا ہوا ہے اس کا، تو اس کے اوپر یہ محراب، اور محراب کے اوپر ایک جائے نماز بنی ہوئی سیمنٹڈ، یعنی سیمنٹ میں انہیں جائے نماز بنائی ہے، بڑی جائے نماز. اس میں وہ یہ کام وام کیا ہوا ہے. یہ بتانا چاہتے ہیں کہ قبلہ یہ تھا. قبلہ تو ہاں ٹھیک ہے یہ قبلہ تھا. بالکل اس کے مقابلے میں بالکل ایسے جیسے 90 ڈگری آپ بنائیں گے، بالکل اسٹریٹ لائن کا یہ 180، یہ تو یہاں قبلہ ہے آج کا. تو وہ بھی ہے، یہ بھی ہے. تو اس میں 2 رکعتیں آپ نے ادھر پڑھائی، 2 رکعتیں آپ نے ادھر پڑھائی. معلوم یہ ہوا کہ جو پہلا حکم تھا 16-17 مہینے وہ وقتی تھا. کیا تھا؟ وہ اللہ کا معلوم تھا، لوگوں کو معلوم نہیں تھا. تو اس میں کیا کیا مسئلے ہیں واللہ عالم. کسی نبی کو نبی قبلتین نہیں کہا جاتا ہے، نہ آدم علیہ السلام کو، نہ ابراہیم علیہ السلام، کسی کو بھی نہیں. صرف حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی قبلتین. کیا؟ یہ ان کا لقب ہے. اس کا مطلب 2 قبلوں والا نبی. کیا؟
راز اس میں کیا ہے وہ ہمیں معلوم. اچھا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کا شرف بیت المقدس کو بھی ملے. آپ کا شرف اس لیے کہ بیت المقدس سے افضل تو حضرت ہیں, ہے نا. یہ پتہ نہیں کشمیری میں یہ چلا ہے کہ افضل حضور ہیں یا مسجد ہیں, ایک خامخواہ کی روایت ہے. کیا کہیں نہیں لکھا ہوا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے افضل کوئی نہیں ہے, نہ خانہ کعبہ ہے نہ بیت المقدس ہے. یہ الگ حکم ہے کہ مسجد میں آنے کا حکم دیا گیا ہے, اس لیے وہ روایت کہیں نہیں ہے کہ کوئی یہ کہے کہ مسجد افضل ہے. کس سے؟ کیا نبی پاک سے افضل مسجد ہو سکتی ہے؟ چاہے کوئی بڑی بڑی مسجد, کعبہ بھی افضل نہیں ہو سکتا. کعبہ بھی, ہاں یہ الگ حکم ہے کہ کعبہ کی طرف رخ کر کے آپ نے سجدے کیے ہیں, لیکن افضل نہیں. افضل تو مخلوقات میں خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. تو بہرحال 2 رکعتیں ادھر 2 رکعتیں, تو اس کو بھی شرف بخشا 17 مہینے. کتنے؟ پھر اس کے بعد شرف بخشا کس کو؟ کعبۃ اللہ. تو معلوم یہ ہوا کہ تحویل قبلہ تو قرآن پاک میں موجود ہے آیت. ہاں پہلا حکم یہ قرآن پاک میں نہیں ہے کہ رخ کرو بیت المقدس کی طرف, یہ نہیں ہے. یہ ہے رخ کرو خانہ کعبہ کی طرف. حکم بدل گیا تو معلوم ہے کہ پہلا حکم منسوخ ہو گیا. ایسے ہی آپ نے فرمایا کہ قربانی کا گوشت کیا 3 دن سے زائد نہیں رکھ سکتے. یعنی جو آدمی قربانی کرے گا تو 3 دن 10 11 12 کی شام تک ختم کر لے, اس کے بعد کھانا اس کے لیے جائز. تو جب یہ حکم آئے گا تو ہر ایک آدمی یہی کوشش کرے گا کہ گھر میں باقی نہ رہے. گھر میں کھائے تو کتنا کھائے, بس 3 دن کے بعد کھانا نہیں, حرام ہو جائے گا. اس لیے صحابہ کرام نے 3 دن کے اندر ہی اس کو ختم کر لیا, اور جہاں پہنچانا نہیں تھا وہاں بھی پہنچانا پڑا. اب اس کے بعد جب اب دیکھا کہ کتنے سال ہو گئے واللہ عالم, آپ نے دیکھا کہ جو مصلحت تھی وہ اب نہیں رہی. وہ اب آپ نے فرمایا قربانی کا گوشت رکھو جب تک وہ رہے, جب تک وہ یعنی 6 مہینے تک رکھو. اس لیے کہ بعض لوگ جو قربانی کے گوشت تو سکھاتے ہیں, آج تو فریج ہے, آج تو جی, اور ہم نے خود دیکھا ہے کہ 2 مہینے کے بعد 3 مہینے کے بعد بھی لوگ قربانی کا گوشت کھاتے ہیں. مطلب تو یہ کہ وہ جو 3 دن والا مسئلہ تھا وہ منسوخ ہو گیا. مصلحت کیا ہے واللہ عالم. بعض لوگوں نے مصلحت یہ لکھی ہے کہ غربت کا زمانہ تھا. کیا غربت کا زمانہ تھا, قربانیاں کم تھی. قربانیاں آپ یہ چاہتے تھے قربانی کا گوشت ہر ایک کے پاس پہنچے, ہر ایک کے پاس. تو آپ نے پابندی لگائی 4تھے دن جو گوشت ہوگا تو وہ پھینکنا پڑے گا. تو لوگوں نے کہا کیوں پھینکے, کیوں تقسیم کر لیں. اس طرح سے آپ نے فرمایا قبروں کی زیارت مت کرو, قبروں کی زیارت مت کرو. پہلے یہ حکم دیا. خود فرمایا آپ نے کنت نہیتکم عن زیارت القبور, میں نے تم لوگوں کو زیارت قبور سے منع کیا. آدمی کیا مصلحت تھی ہمیں بتایا نہیں گیا. پھر فرمایا کہ ہاں اب جاؤ, اب زیارت کر سکتے ہیں. تو یہ وہ حکمتیں ہیں جو حکمتیں اللہ تعالیٰ جانتا, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جانتے ہیں کہ یہ نسخ کیوں ہوتا ہے, نسخ. تو یہ جواب دے دیا گیا ان یہود کو جو کہتے تھے کہ اگر کتاب موجود ہے ہمارے پاس تو پھر یہ دوسری کتاب لانے کی ضرورت کیا ہے. اب سن لیجئے ایک اہم بات کہ تمام آسمانی کتابیں خاص زمانے خاص حالات کے لیے آئی تھی اللہ کی جانب سے. بعد میں جو کتاب آئی پہلی کتاب کے کچھ احکامات کو منسوخ کیا, کچھ کو باقی رکھا, کچھ کو سلسلہ یہی رہا. یہ نہیں کہ بالکل ہی منسوخ ہو گئی تھی, ایک حکم ہی نہیں, بس احکامات میں تبدیلی ہوتی رہی, زمانے کے بدلنے کے ساتھ بدلتے رہے, یہاں تک کہ قرآن پاک آ گیا. قرآن پاک کا فرمایا یہ مہیمن ہے. کیا مہیمن کا مطلب ہے نگہبان, یعنی جتنے علوم پچھلی کتابوں میں تھے وہ سب علوم قرآن پاک میں ہیں, اور اس سے زائد, اس سے ہاں جو چیز اللہ نے منسوخ کر دی تھی, منسوخ کر دی, اس کو اللہ نے نقل نہیں. جو چیز ان کتابوں میں موجود ہے ابھی وہ منسوخ, ان احکامات کو پھر آپ نے لائے کس میں, قرآن پاک میں. جو وہ منسوخ تھے ہی نہیں تو ان کو نقل کر لیا کس میں, اس میں. جیسے مثال کے طور پر سلیبس بدل گیا, کیا اس کا مطلب تھوڑی A to Z, بلکہ بدل گیا. اب جو پرانی کتابیں ہیں, انگلش ہو میتھ ہو کچھ ہو, اس میں کچھ تو منسوخ کر دیا, کچھ تو لانا پڑے گا نا. ایک نئی کتاب ترتیب دے دی, کچھ نئے فارمولہ اس میں لگا دیے, اور کچھ پرانی کتابوں میں سے جو منسوخ نہیں تھے ان کو بھی لایا, ان کو بھی. تو قرآن پاک مہیمن بن گیا. پھر دوسری بات یہ ہے کہ قرآن پاک کے اور دوسری کتابوں کے درمیان فرق ہے. 3 فرق ہیں. کتنے؟ 3 فرق ہیں. سب سے پہلا فرق, گزشتہ کتابیں وہ
ان کے اندر تحریف آ چکی ہے. کیا تحریف کے معنی بدلنا, تحریف کے معنی جی, اور وہ ضائع بھی ہو چکی, ضائع بھی تحریف بھی ہو چکی ہے. قرآن پاک کی حفاظت کا ذمہ اللہ نے خود لیا. کیا لیا؟ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. ہم نے قرآن پاک کو نازل کیا, ہم اس کی حفاظت کریں گے. سوال ان کتابوں کی حفاظت کیوں نہیں کی؟ ان کتابوں کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے اوپر ڈالی تھی. یہ قرآن پاک میں ہے, بِمَا اسْتُحْفِظُ مِنْ كِتَابِ اللَّهِ وَكَانَ عَلَيْهِ شُهَدَاء. یہ کتاب ہے, اس کی حفاظت کر لو. تو وہ لوگ اس کی حفاظت کر نہ سکے. کیوں؟ لالچ تو آدمی کو کچھ بھی کرا سکتی ہے نا. تو یہود و نصارہ کے اندر لالچ تھی, اس لیے انہوں نے اللہ کے کلام کو بھی چھوڑا, اس کی انہوں نے کیا کر لی؟ تعریف کر لی. شاید اس سے پہلے آ چکا, وہ ایک شخص جو ہے تو وہ مامون رشید کے دربار میں آیا. تو مامون کے یہاں اجازت تھی, جو آئے آ جاؤ. تو اس نے, یہودی آ گیا اور اس نے تقریر کر لی. کیا کر لی؟ زبردست تقریر کر لی اس نے اسلامی کے بارے میں. بعد میں معلوم ہوا کہ مسلمان ہے ہی نہیں, مسلمان. تو مامون نے اس سے کہا, مامون رشید بادشاہ تھا, کہا کہ تمہیں اتنے معلومات ہیں اسلام کے بارے میں, اسلام قبول کر لو. اس نے کہا نہیں, ہمیں اسلام قبول کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. کہا کیوں؟ کہا مقصد تو ہے جنت میں جانا, مقصد تو ہے یہودی بھی جنت میں جائیں گے, اب نیا مذہب قبول کرنے کی ضرورت کیا ہے. بہرحال اس نے کچھ نہیں کہا. سال بھر کے بعد وہ آیا اور اس نے تقریر کی. کیا کی؟ تقریر میں اس نے اظہار کیا میں مسلمان ہوں. جب محفل ختم ہو گئی تو مامون نے اس سے پوچھا کہ آپ تو وہی ہیں نا جو گزشتہ سال آئے تھے؟ انہوں نے کہا ہاں وہی ہوں. کہا آپ تو کہہ رہے ہیں کہ میں مسلمان ہو چکا ہوں اور گزشتہ سال آپ نے بالکل نہیں مانا. کہا یہاں سے جانے کے بعد میں نے دیکھا کہ بھائی میں تعصب کو چھوڑ دوں, تعصب کو میں تقابل کروں گا تورات کا اور قرآن مجید کا. تو میں نے تورات کا نسخہ لکھا. کیا؟ تورات کا نسخہ لکھا. تو بہترین تو کاتب تھا. تو پھر میں وہ تورات کا نسخہ لے کر گیا اس میں گرجا گھر میں, اس میں کیا ان کا جو سونی بوگ کیا ہوتے وہ وہاں جہاں پادری ان کے ہوتے ہیں, انجیل کا نسخہ لکھا. تو گیا وہاں گرجا کے یہاں, گرجا گھر پوپ کے پاس. کہا انہوں نے جب دیکھا تو بڑی تعریفیں کری, ارے بہت چھپائی بہت بہترین ہے, ہینڈ رائٹنگ بہت. تو یہ سب کرنے کے بعد چوما اور الماری میں رکھا, کچھ انعام بھی دیا. کہا اس کے بعد میں آخر میں نے قرآن پاک بھی لکھا, لیکن اس قرآن پاک میں نے رد و بدل کیا. کیا کیا؟ ادھر کی آیتیں ادھر بھر دی, ادھر کی آیتیں ادھر بھر دی, کچھ اپنا لکھا. تو میں مولانا کے پاس گیا جامع مسجد میں. تو میں نے کہا میں ایک قرآن پاک لکھ کے لایا ہوں, تو آپ اس کو قبول کریں. انہوں نے کہا بہت اچھا. تو انہوں نے قرآن پاک کو دیکھا, چوما, اس کے بعد یوں کھولا. یہ فطرت ہے نا, نئی کتاب اب آپ کے ہاتھ میں دے دی جائے گی نا, ضرور آپ چند ورق. تو انہوں نے یہ یوں پڑھ لیا, یوں پڑھنا شروع کر دیا, بس یوں کر رہے ہیں. اور لگا کہ وہ حالات ایسے ایسے دیکھ رہے ہیں. مجھے کہا بھائی یہ آپ نے قرآن پاک لکھا کیوں؟ نا بھائی یہ اس میں تو تحریف ہو گئی, اس میں تو میں کیوں کہا دیکھو یہ صفحہ مجھے, میں حافظ ہوں, یہ صفحہ یہاں سے آئی تھی گئی, وہ غائب ہو گئی ہے. پھر دوسری جگہ دیکھا, اس نے کہا یہاں بھی تو یہی ہوا. کہنا بھائی یہ واپس لے لو, یہ ہمارے پاس قرآن پاک ہے, تم مجھے معلوم نہیں تم کیا گڑبڑ کر رہے ہو. قبول ہی نہیں کیا. تو اس کے بعد دوسرے مولانا کے پاس گیا, وہ بھی حافظ تھا. تو وہ ایسے دیکھ رہا ہے کہ ان کو پڑھ رہا ہے قرآن پاک, تو اس کو بھی شک شبہ ہو گیا. تو اس نے اور دیکھنا شروع کر دیا. کہا بھائی معافی دے دو, یہ ہمارا قرآن پاک نہیں ہے, یہ تو پتہ نہیں کیا کیا آیتیں اس میں, یہ آیت تو ہے ہی نہیں قرآن پاک میں, یہ کہاں سے لائی. اس طرح سے میں 5-6 کے پاس گیا, مولانا کے پاس, خطیبوں کے پاس, بڑے بڑے علماء کے پاس, سب نے واپس کر دیا. سب نے کہا یہ قرآن پاک نہیں ہے, یہ قرآن پاک ہے تو قرآن پاک, لیکن اس میں تو میں سمجھ گیا کہ مسلمانوں کے پاس جو قرآن پاک ہے وہ اصلی حالت میں ہے. کس میں؟ ہماری وہاں چلی نہیں, ہماری وہاں. یہ عقل بالکل. دیکھیے تمام صورتوں کے شروع میں بسم اللہ ہے یا نہیں؟ بسم اللہ اچھی چیز ہے نا. حدیث میں جو بسم اللہ کے بغیر کام کیا جائے گا وہ ادھورا رہتا ہے. کل امر ذی بال لم یبدأ بسم اللہ فهو اخطأ. تو 114 صورتیں ہیں, اس میں 113 صورتوں میں بسم اللہ ہے, ایک صورت میں بسم اللہ نہیں لکھا ہے نا. اس کو سورہ توبہ بھی کہیں گے, بارات بھی کہیں گے. 1500 سال ہو گئے کسی نے لکھے ہی نہیں. کوئی لکھتا بسم اللہ, کوئی قبول نہیں کرے گا. کیا؟ حالانکہ بسم اللہ اچھی چیز ہے نا, لکھ دے بسم اللہ, آدمی آگے وہ کاٹ دے گا, یہ بسم اللہ ہے ہی نہیں. تو یہ علامت ہے اس بات کی کہ قرآن پاک بالکل اپنی شکل میں ہے. اب قل ہو اللہ احد پڑھ لیجیے, یہاں پڑھ لیجیے قل ہو اللہ احد, افریقہ جائیے,
امریکہ جائیے، روس جائیے، جرمن جائیے، سورہ یاسین جو یہاں ہے وہ سورہ یاسین وہاں ہے، جو سورہ رحمان یہاں ہے وہ سورہ رحمان۔ اس کے مقابلے میں آپ بائبل کو اٹھا لیجیے، انگلش والی بائبل اٹھا لیجیے، اردو میں بھی ہے، اس کے مضامین آپس میں ملتے ہی نہیں۔ تو یہ وہ وعدہ ہے جو اللہ نے فرمایا کہ ہم نے قرآن پاک پر نازل کیا ہے اور ہم اس کی خود حفاظت کریں گے۔ تو ایک فرق یہ ہے کہ یہ کتاب جو ہے بالکل محفوظ ہے، قرآن مجید۔ تو جو کتاب محفوظ ہی نہ ہو تو اس کو ہم آگے بڑھائیں گے اللہ کا نام لے کر، یہ اللہ کی کتاب ہے، وہ تو اللہ کی کتاب تو رہی نہیں، کیونکہ اس میں تو انسانوں کا کلام بھی آ گیا، تو وہ قانون کیسے بنے گا؟ اسی لیے حدیث پاک میں من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار، جو میری طرف حدیث منسوب کرے اور گھڑے، جھوٹ بولے، وہ دوزخ میں جائے گا۔ کیا سوال اتنی بڑی وعید کہ جھوٹ بولا اور دوزخ میں جائے گا؟ کہا ہاں، ایک عام آدمی کی طرف آپ بات منسوب کریں جھوٹی، صرف یہ جھوٹ ہے، صرف یہ، لیکن آپ کسی بات کو منسوب کریں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، یہ جھوٹ تو ہے ہی، لیکن جھوٹ کے ساتھ ساتھ یہ جرم ہے۔ جرم اس لیے ہے کہ امت اس کو اللہ کے نبی کا کلام سمجھے گی، اس کو قانون بنائے گی، اس کو، اور یہ قانون کی بات ہے ہی نہیں، اس لیے بڑا جرم ہے۔ تو حدیثوں میں بھی اپنی حدیث کوئی داخل کر لے گا تو جہنم کی وعید ہے، قرآن پاک کی تو بات ہی نہیں۔ تو بہرحال ایک فرق ہے۔ دوسرا فرق یہ ہے، پچھلی کتابیں وہ معجزہ نہیں تھی، کیا کتابیں تو اللہ ہی کی تھی، لیکن معجزانہ شان اس میں نہیں تھی، انسانی سطح کے قریب تھی، کیا؟ تو ان میں حیرت انگیز جامعیت اور ہمگیری کی شان نہیں تھی جو شان قرآن پاک کی۔ کس کی؟ یہ انسانی سطح سے اتنا بلند ہے کہ ساری انسانیت مل کر بھی ایک صورت بنانا چاہے تو نہیں بنا سکتے ہیں، تو اس میں جامعیت کی شان ہے۔ کیا ہے؟ اب سوال یہ ہے کہ آپ نے کہا کہ زمانہ بدلتا رہتا ہے، نئے نئے احکامات بدلتے رہتے ہیں، تو یہ تو 1500 سال ہو گئے، کتنے؟ تو 1500 سال میں تو مسئلے بدل گئے ہوں گے نا، تو نئی کتاب آنی چاہیے۔ اس کا جواب، پچھلی کتابوں میں جزیات تھیں، کیا؟ اس میں اصول ہے، کیا ہے؟ اس میں کیا ہے؟ اصول بدلتا نہیں، اصول جزیات بدل جائے، اور ان جزیات کو اصول کے اندر بھی لایا گیا ہے۔ اس لیے جو بھی مسئلہ پیش آئے گا، کیا نیا مسئلہ، اس کو ضرور قرآن و سنت سے علماء کرام نکالیں گے۔ نئے نئے مسائل آتے ہیں پیش، ہزاروں مسائل۔ یہ جو کوئی کہتا ہے میں قرآن حدیث کے علاوہ کچھ نہ مانوں، یہ صحیح نہیں ہے، کہ ہزاروں مسائل نئے نئے آئے ہیں۔ شاید اس سے پہلے ایک مرتبہ یہ درس آیا تھا نا، نئے نئے مسائل ہے، کسی کو مطلب بلڈ بھرنا ہے، اب جائز ہے یا ناجائز ہے، ایک آدمی روزے کی حالت میں اس کو گلوکوز چڑھایا، روزہ ٹوٹا یا نہیں ٹوٹا ہے، یہ ساری چیزیں ہیں نا۔ ایک آدمی طواف کرتا ہے 4تھی منزل پر، کس پر؟ کعبہ نیچے ہے، اس کا طواف ہو گیا نہیں ہو گیا؟ یہ پتہ نہیں کتنے مسائل آج ہیں، ہزار ہیں۔ اور موبائل کے مسائل ہیں، بھائی موبائل پر اجازت لی جا رہی ہے کہ بھائی آپ کا نکاح ہونے والا ہے، یہ جائز ہے یا درست ہے یا نہیں درست ہے؟ ہزاروں مسائل نئے نئے پیش آ رہے ہیں، ایکسپورٹ مسائل، امپورٹ کے مسائل، اور کاروبار کے مسائل، اور باقی چیزیں مسائل اتنے ہو رہے ہیں۔ سب کا جواب ہے، سب کا جی۔ تو علماء کرام بیٹھتے ہیں، جو بھی نیا مسئلہ پیش آ جائے گا اس کا جواب دیتے ہیں۔ ہزاروں مسائل ایسے ہیں۔ ایک آدمی کے ہاتھ میں 6 انگلیاں ہیں، کیا؟ اب وہ پوچھتا ہے علماء سے کہ ہے یہ انگلی چٹا بھی کے اندر، یہ انگلی مجھے کاٹنی جائز نہ قرآن میں نہ حدیث میں؟ علماء کرام فرماتے ہیں یا فرمائیں گے جائز یا فرمائیں ناجائز۔ تو اس طرح سے بہت ایسے 9 مسلم ہے، کیا؟ اور 25 سال کا ہے، تو وہ کہہ ختنہ کرنا ہے یا نہیں کرنا ہے؟ کیا کل ہی مجھے ایک 9 مسلم فون کر رہا تھا، کہتے کہ اس کے بچے بھی ہیں، ایک بچے اسے کہنا کہ میں مجھے تو ختنہ نہیں ہے، میرا ختنہ میں یہاں آنا چاہتا ہوں، وہ پہلے یہاں مزدوری کرتا تھا۔ تو بہرحال مسئلہ یہ ہے کہ ہزاروں مسائل نئے نئے ہیں، کسی نئی کتاب کے لانے کی ضرورت نہیں ہے۔ دوسری بات ہے کہ جب نئی کتاب آئی کہ نیا نبی بھی آنا چاہے نا۔ کیا ایسی کوئی کتاب دنیا میں آئی کہ خالی کتاب اور استاد کا نہ آیا ہو؟ ہو ہی نہیں سکتا۔ ہر تعلیمی ادارے کے لیے ضروری ہیں ایک سیلیبس ہو، ایک استاد ہو، درسگاہ تو ضرورت ہے، درسگاہ تو، اور اسٹوڈنٹ بھی ہوں۔ تو اللہ نے جتنی کتابیں بھیجی ہیں ہر کتاب کے ساتھ نبی ہے، ہر کتاب کے ساتھ نبی ہے۔ ہاں کبھی کتاب موجود تھی، کیا تھی؟ نبی آتا تھا۔ جیسے سیلیبس موجود ہے، سیلیبس جلدی بدلتا، اساتذہ بدل جاتے ہیں، تو یہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا صحابہ سے، ان الناس لکم تبعون، میرے صحابہ
دیکھو دنیا کے لوگ تمہارے تابع ہیں، وہ آئیں گے دور دراز علاقوں سے آپ کے پاس سبق پڑھنے کے لیے، ان کے ساتھ شفقت کا معاملہ کرنا، کیا کرنا؟ تو اس حدیث کی بنیاد پر صحابہ کرام کے شاگردوں کو تابعین کہنے لگے، کیونکہ خود لفظ استعمال کیا حضور نے صلی اللہ علیہ وسلم، کیا ان الناس لکم تبعون، تو آپ نے خود فرمایا دور دراز لوگ آئیں گے آپ سے پڑھیں گے سبق۔ تو معلوم ہے کہ جب تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود تشریف فرما تھے تو استاد بھی تھا، کتاب بھی تھی۔ آپ تشریف لے گئی، کتاب یہیں رہی، استاد بدل گئی، استاد اور آپ نے فرمایا نبی کوئی نہیں آئے گا۔ اب حضور کی جگہ پر صحابہ تھے، صحابہ کی جگہ پر تابعین آ گئے، اس کے بعد تبع تابعین آ گئے، سلسلہ چلتا حلم جرا، سلسلہ چلتا رہا، یہ چلتا رہے گا، یہ چلتا، نصاب وہی رہے گا، نصاب وہی رہے گا اور اساتذہ بدلتے رہیں گے۔ اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ امت کے لیے اساتذہ کا ہونا بھی ضروری ہے۔ کیا یہ جو لوگ کہتے ہیں کہ بھائی سائنسی دور ہے مولوی کی کوئی ضرورت نہیں ہے، تو اسے کہا جائے گا ٹھیک ہے سائنس والا تو سائنس پڑھائے گا، 4 گھنٹے کسی ٹاپک پر بیان کرے گا، لیکن جب اس نے یہ پڑھا ہی نہیں تو وہ کیا بیان کرے گا؟ اور عوام کے سامنے تو صرف عوامی باتیں پیش کی جاتی ہیں، لیکن علم الگ چیز ہے، علم اس کے لیے تو علمد شریف تو 2.5 مہینے علمد شریف پڑھائی جاتی ہے۔ کتنے؟ یہ بالکل میں نے خود 2.5 مہینے لگے علمد شریف پڑھنے میں۔ یہ قاضی بیضاوی کی کتاب ہے تفسیر بیضاوی، تفسیر، اور عجیب معاملہ ہے، سب کو معلوم ہے بسم اللہ میں ایک سوال آئے گا۔ کیا سوال؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم میں کیا سوال آئے گا؟ یہ آپ بیضاوی کھول لیجیے، تب پتہ چلے گا کہ علم کی دنیا بہت وسیع ہوتی ہے۔ عوام کے سامنے وہ ساری چیزیں وہاں بحثیں ہوتی ہیں، الف لام میم ذالک الکتاب، ذالک کیوں کہا، حاذا کیوں نہیں کہا، حاذا، اس پر بحث ہوگی۔ الحمد کے شروع میں الف لام ہے، الف لام کی کتنی قسمیں ہیں، اسمی کس کو کہتے ہیں، حرفی کس کو کہتے ہیں، استراقی کس کو کہتے ہیں، جنسی کس کو کہتے ہیں، پھر اس پر کون سا الف لام لگا ہوا ہے، تو ایک علمی بحثیں ہوتی ہیں۔ عوام کے سامنے وہ علمی بحثیں تھوڑی آ جائیں گی۔ عوام سمجھتے ہیں کہ بس بسم اللہ الرحمن الرحیم کا ترجمہ اللہ تعالیٰ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بہت مہربان ہے، رحم کرنے والا ہے۔ وہ نہیں، وہ بال کی کھال اتارتے ہیں کہ رحمان اور رحیم میں کیا فرق ہے، رحمان و رحیم کو پہلے کیوں لائے، رحمان کو پہلے کیوں، رحیم کو بعد میں کیوں لائے۔ علمی بحثیں ہوتی ہیں نا، ایک حرف پر بحث ہوتی ہے، ایک حرف پر۔ بہرحال تو قاضی بیضاوی کو دیکھیے، کس کو؟ جی 2.5 مہینے لگے گی، کس میں؟ سورہ فاتحہ میں۔ تو حضرت علی فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ اگر میں سورہ فاتحہ کی تفسیر لکھوں، کیا تو 70 اونٹ بھر جائیں گے۔ کتنے؟ 70 اونٹ۔ مجھے اس پر پورا ایمان ہے میرا اس پر، کیوں؟ حضرت کا علم ایسا تھا، 70 اونٹ بھر جائیں گے، 70 اونٹ۔ مزہ آپ کہیں الحمد، حمد، بحث والا چھوڑے گا، وہ کہیں گے حمد کسے کہتے ہیں، کیا مدح کسے کہتے ہیں، شکر کسے کہتے ہیں۔ تو حمد کی بحث الگ نکالیں گے، مدح کی بحث الگ نکالیں گے، اور شکر کی بحث۔ بظاہر تو حمد اور مدح ایک ہی چیز ہے، حمد میں نے تعریف کرنا، مدح میں نے نہیں، وہ نہیں چھوڑے گا، وہ کہے کہ فرق کیا ہے اس کے اندر۔ ہاں تو بہرحال یہ فرمایا کہ دوسرا فرق قرآن مجید کے درمیان اور دوسری جو کتابیں ہیں ان کے درمیان یہ ہے کہ اس میں حیرت انگیز جامعیت ہے۔ کیا ہے؟ جمعیت حیرت انگیز۔ تیسرا فرق ہے کہ اس میں اصول بیان کیے گئے، کیا کہیں گے، اور باقی کتابوں میں جزیات بیان کیے گئے۔ اس کا مطلب یہ نہیں قرآن پاک میں جز نہیں ہے، لیکن ہے اصول کے دام، اس میں اجزاء بھی آ جاتے ہیں، انہیں جزوی مسائل بھی آتے ہیں، ہمغیر۔ بہرحال یہ اس میں آ گیا کہ جو اعتراض انہوں نے کیا تھا، کہ انہوں نے یہود اور نصارہ نے کہ جب ہمارے پاس ایک کتاب پہلے سے موجود ہے تو دوسری کتاب لانے کی کیا ضرورت ہے۔ اس میں ایک آیت آگے آئے گی عندہ علم الکتاب، کہ جن لوگوں کے پاس کتاب کا علم ہے، جن لوگوں کے پاس کتاب کا علم ہے وہ جانتے ہیں کہ یہ قرآن پاک جو ہے یہ اللہ کی کتاب ہے۔ کس کی؟ اس کی طرف میں اشارہ کر لیتا ہوں، پھر وہ آیتیں آ جائیں گی، اس میں اس وقت یہ آئے گا۔ پہلی گواہی، کیا پہلی گواہی جو دی ہے، یہ نجاشی تھا، حبشہ کا بادشاہ، حبشہ کا، وہ گواہی کیسے اس نے دی؟ سن 5 نبوی میں مکہ شریف کے اندر جو مسلمان تھے بہت ظلم و ستم سے وہ تنگ آ گئے، تو وہ 100 کے قریب حبشہ گئے۔ کہاں؟ لیکن وہاں بھی ان کو چین سے بیٹھنے نہیں دیا قریش نے ایک وفد بھیجی وہاں، اور شاہ حبشہ سے مطالبہ کیا کہ جو ہے ان کو واپس بھیج دیجیے۔ تو شاہ حبش نے کہا بھائی میں کیوں بھیج دوں ان کو واپس، میں بھی سن لوں ان کی بات۔ تو ان کو لایا گیا، دربار میں بلایا گیا، تو حضرت جعفر سے کہا گیا کہ اچھا تم اس کے قریبی ہو، چچے زاد بھائی تھے نا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے، تو انہوں نے کہا کچھ سناؤ جو قرآن ان پر نازل ہو رہا ہے۔ تو انہوں نے سورہ
मरियम की इब्तिदाई आयतें सुनी तो बादशाह भी रो पड़ा, दरबारी भी रो पड़े। उन्हें कहा कि बिल्कुल ये ऐसा कलाम है जैसे ईसा अलैहिस्सलाम के ऊपर कलाम नाजिल हुआ था, दोनों एक समय के परतव हैं। फिर कहा और भी कुछ है? उन्हें कहा और भी सुनो, और दूसरी सुनाई दूसरी। उन्होंने कहा बिल्कुल ये सच्चा कलाम है, जो तुम्हारे नबी ने कहा ये सब सच है, और कहा कि तुम अमन से रहो। क्या रहो? अमन से रहो, कोई परवाह नहीं। कुरैश को कहा वापस जाओ। तो हज़रत अबू मूसा अशरी भी थे, वो फरमाते हैं कि बादशाह ने कहा मैं तुम्हें खुश आमदीद कहता हूँ, और उन्हें भी जिनके पास से तुम आए हो और गवाही देता हूँ वो अल्लाह के रसूल हैं, यकीनन पैगंबर हैं, जिनकी बशारत ईसा अलैहिस्सलाम ने दी थी। कहा अगर ये सल्तनत का काम न होता क्या, मैं खुद उनकी खिदमत में जाता और हाजिर होता और उनके पाँव मुबारक को, आपके नालन मुबारक को चूमता। ये उन्होंने कहा। तो लेकिन सल्तनत का मसला है। इसी तरह से अब्दुल्लाह इब्न सलाम जो मदीना तैयबा के रहने वाले थे, बड़े आलिम थे यहूद, तो जब ये बात मदीना तैयबा में फैल गई कि मक्का शरीफ का वो साहिब आया है जो अपने आप को नबी कहता है, तो ये खुद कहते हैं कि मैं खजूर के दरख्त पर था, मैंने वहाँ अल्लाह अकबर का नारा लगाया और नीचे आया, फूफी मुझे मिली। उसने कहा अगर मूसा अलैहिस्सलाम भी आते तब भी तुम इतनी खुश न होती क्या, इतनी खुशी? उन्होंने कहा और क्या खुश नहीं होंगे, अब मैं जाकर देखता हूँ कि ये वही है या दूसरे। फिर वहाँ आए तो वाक़या पेश आया कि मैंने आपका चेहरे अनवर देखते ही मेरे दिल ने गवाही दी अल्लाह का नबी है। वो रिवायत बहुत मतलब आपने सुन ली है कि चेहरे अनवर देखकर मैं हैरान हो गया। जाहिर सी बात है, ऐसा तो चेहरे अनवर था ही नहीं किसी का, वो देखता क्या, पहली मरतबा देखा ना। फिर कहा कि जो सबसे कलाम मैंने सुना रसूलुल्लाह की ज़ुबान मुबारक से वो ये था, या अय्युहन्नास अफ़शुस सलाम वातिमुत ताम वसिलुल अरहाम वसल्लु बिल्लैल वन्नास नियाम तदखुलुल जन्नत बिस्सलाम। क्या अजीब जो हदीस मुबारक है, क्या चाशनी है। हर सेंटेंस मीम पर ख़त्म होता है। किम पर? अजीब इत्तिफाक है, जो रावी है उसका नाम भी अब्दुल्लाह इब्न सलाम, मीम पर ख़त्म होता है, मीम पर। तो इस हदीस को मैं छोड़ देता हूँ। इसी तरफ हम तीसरी गवाही सलमान फ़ारसी की है। किसकी? इसको फ़ारसी इसलिए कि ये ईरान के थे और 250 साल इसकी उम्र मुबारक की थी। इन्होंने पादरी की इतनी खिदमत की है, बस ज़िंदगी लगा दी है। हालांकि ये बड़े शख्स के बेटे थे, लेकिन वो आतिश परस्त था। क्या खुलासा ये है कि जब आखिरी पादरी जिसकी खिदमत कर रहा था उससे कहा कि मुझे अब राह हिदायत कहाँ मिले, उसने कहा अब राह हिदायत कहीं नहीं मिलेगी सिवाय एक के, वो आखिरी नबी होंगे, वो रहेंगे नखलिस्तान में, नखलिस्तान जहाँ खजूरें बहुत हों। तो हज़रत सलमान फ़ारसी फरमाते हैं कि मैंने कहा खजूरें ज़्यादा कहाँ हैं? किसी ने कहा मदीना में है। क्या? पहले कहा अरब, फिर मदीना। मैं मदीना तैयबा आया और बहुत सारे हालात इसके गुजरे हैं। इसको उन्होंने गुलाम बनाया, क्या क्या किया। खुलासा उसका यह है कि पादरी ने कहा 3 अलामतें उसकी। कितनी? अलामत नंबर 1, जब उसको सदका दे दिया जाए उस नबी को, सदका कबूल नहीं करेगा। सदका हदिया देंगे, हदिया कबूल करेगा। सलमान फ़ारसी फरमाते हैं रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, मैं सदका लेकर गया और अर्ज़ किया ये सदका है, इसको आप कबूल फरमा लें और खा लें और अपने साथियों को तकसीम करें। हज़रत ने फरमाया कि मैं सदका नहीं खाता। मैं सदका, हाँ ये साथी यहाँ बैठे हुए हैं गरीब, इनको दे दो। एक अलामत पूरी हो गई। ये उसने कहा था, किसने? पादरी ने। तीसरी अलामत उसने कही थी, उसके दोनों शानों के दरमियान में मोहर नबूवत है। क्या? जैसे कबूतर का अंडा होता है, कबूतरी का अंडा, ऐसा यहाँ पर है। असल हकीकत तो वही जानते जिन्होंने देखा, लेकिन किताब में ये लिखा है, ये मोहर नबूवत। ये औलाद आदम में किसी को नहीं। क्या? मोहर नबूवत है, ये खत्म नबूवत है, मोहर नबूवत। तो दूसरे दिन मैं गया, चंद दिन के बाद मैंने खजूरें ले ली और मैंने कहा यह हदिया है। क्या? आपने खुद भी ना तनाउल फरमाया का तकसीम कर लो। तकसीम आ गया मैं वापस। अब तीसरी अलामत है, लेकिन वो मुश्किल है, लेकिन वो अपने बस में नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह। अपने बस में क्यों नहीं? इसलिए कि जाहिर सी बात है, ये तो 2 काम तो अपने बस में थे और वो महर नबूवत है शान मुबारक पर, और आप कपड़े पहने हुए हैं। तो घबरा के मैं तीसरी मरतबा आया, आप जन्नतुल बकी में थे। किसमें? किसी शख्स को आप दफन कर रहे थे। तो मैं पहुंचा वहाँ, सलाम किया और मैं घूम रहा हूँ पीछे, कभी इधर कभी उधर। तो आपने मुझे बुलाया, आपने फरमाया सलमान तुम तीसरी अलामत देखना चाहते हो? तीसरी अलामत? उन्होंने कहा जी। वो ऐसी नज़र थोड़ी आएगी। तीसरी अलामत, चलो मैं चादर हटाता हूँ। चादर? आपने चादर हटाई। सलमान फ़ारसी फरमाते मैंने देखा मोहर नबूवत में चूमने लगा, उसको रोने लगा।
پھر آپ نے فرمایا سامنے آؤ، تو میں سامنے آ گیا، فرمایا سارا واقعہ سناؤ کیا؟ تو اس نے سارا واقعہ سنایا۔ میرا جو آخری پادری تھا اس نے کہا اس نبی کے 3 علامتیں ہیں، تو تینوں پوری ہو گئی، تینوں حضرت مجھے اور کلمہ پڑھائیے، تو کلمہ پڑھا دیا ان کو۔ چوتھی گواہی یہ ان لوگوں نے دی جن کے پاس آپ نے خطوط بھیجے، کیا جی، عجم کے بادشاہوں کے خطوط بھیجے۔ حضرت دحیہ کلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کی شکل میں اکثر جبریل آتے تھے، ان کو بھیجا آپ نے روم، کیا، روم کے بادشاہ کا لقب تھا قیصر، تو قیصر روم کے پاس بھیجا۔ قیصر روم کے پاس جب آیا تو پڑھا گیا وہ خط، تو وہ متاثر ہو گیا، کیا ہو گیا؟ اس کا بائی کا لڑکا وہاں تھا بھتیجا، اس کو غصہ آیا، اس نے کہا یہ مجھے دے دیجئے۔ اس نے کہا کیا؟ بادشاہ سے کہا، اس نے کہا کیوں؟ کہا یہ پڑھنے کے قابل نہیں۔ کیا بات ہے؟ کہا کہ خط بھیجنے والے نے پہلے اپنا نام لکھا، آپ کا نام ہی لکھا، آپ کا تو، اور آپ کو بادشاہ کے لقب سے نہیں کہا، صرف کہا عظیم روم، روم کا بڑا آدمی، روم کا۔ تو انہوں نے کہا دیکھو یہ نبی ہیں، کیا ہیں؟ نبی کو ایسا ہی لکھنا چاہیے، نبی کو۔ انہوں نے لکھا تھا من محمد رسول اللہ الہ قیصر روم عظیم روم، عظیم روم۔ تو پھر فرمایا دیکھو یہ وہی، اس نے کہا خط پھینکو، اس نے کہا اچھا میں اس خط کو پھینکوں؟ یہ وہی شخص ہے، یہ جس طرح سے عیسیٰ علیہ السلام کے پاس جبریل آتے تھے، جبریل اسی طرح اس کے پاس جبریل آتا ہے۔ کہا کہ اس خط کو پڑھا اور چوما اور اس کے ادب و احترام کے ساتھ کپڑے میں رکھا، لپیٹ کے اپنے پاس رکھا۔ پھر پوپ کو بلایا، اسے کہا کہ مشورہ کر لو، یہ نبی آخر زمان ہے جن کی بشارتیں کتابیں موجود ہیں۔ تو انہوں نے کہا بالکل صحیح، اب کیا کرنا ہے؟ قیصر نے کہا مشکل ہے ایک، اگر میں مسلمان ہو جاؤں تو سب چھن جائے گا، یہ لوگ قتل بھی کریں گے مجھے، سلطنت جاتی رہے گی۔ تو بس یہ رکاوٹ اس کو آ گئی اور وہ اسلام قبول نہ کر سکا۔ اس سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَعِندَهُ علم الکتاب، جن لوگوں کے پاس کتاب کا علم ہے وہ جانتے ہیں یہ اللہ کا نبی ہے، کیونکہ کافر لوگ کہتے ہیں لست مرسل، آپ نبی نہیں ہیں۔ اللہم لک الحمد کلہ ولک الشکر کلہ، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم علیہ وسلم۔